بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النحل شریف کی آیت نمبر 60 سے ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی لوگوں کا حال برا ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یعنی رب کی شان اونچی ہے، اور وہ ذات اولاد سے پاک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری خوبیوں سے وہ موصوف ہے، یعنی تمام خوبیاں اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور تمام برائیوں سے وہ ذات منزہ ہے، کوئی بھی عیب والی بات ہمارے رب کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ کفار کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں ان کا مزید رد فرما دیا کہ تمہاری حالت بہت گندی ہے اے کافرو، اے بے ایمانو، تم دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، قبر و آخرت میں بھی تمہارے لیے صرف تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہو، اللہ اس چیز سے منزہ ہے، وہ پاک ذات ہے، اولاد سے بھی پاک ہے۔ اور پھر فرما دیا وہو العزیز الحکیم، وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن اللہ نے انہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک مہلت دے رکھی ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسانوں کی ہر گناہ اور غلطی پر پکڑ فرمانا شروع کر دے تو دنیا میں کوئی بچے گا نہیں، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد جتنے بھی انسان ہیں ان سے غلطی ممکن ہے،
ہاں نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. نبی اپنی ہر عمر کے حصہ میں ہر طرح کی غلطی اور گناہ سے معصوم ہوتا ہے. جو نبیوں کی طرف غلطی کی نسبت کرے وہ بد مذہب ہے. نبی غلطیاں نہیں کرتے. انبیاء کے بعد جتنے لوگ ہیں ان سب سے ممکن ہے، کیونکہ نبیوں کے بعد انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہوتا. تو جب ہر بندے سے غلطی ممکن ہے تو اللہ فوراً ہی گرفت کر دے تو پھر رہے گا کون؟ جس پہ گرفت کرے اس کو تو ہلاک کر دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو فوراً ہی سزا میں مبتلا نہیں کرتا. اگر یوں کرے تو دنیا میں کوئی بھی نہ بچے. ہاں اس نے اپنی رحمت سے یؤخرہم الی اجل مسمی، ہر ایک انسان کو مہلت دے رکھی ہے کہ فلاں سانس تک تجھے مہلت ہے یہاں رہنے کی. جو کچھ تیرے جی میں آئے کر. اچھا کرے گا تو قبر و آخرت تیری سنور جائے گی. اگر برائیوں میں زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تو قبر و آخرت میں تیرے لیے عذاب ہی عذاب ہے. پھر فرما دیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی بھی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے جو اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں نطفہ 120ویں دن کا جب ہوتا ہے، یعنی 4 ماہ کا. یہ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں. تو اس وقت فرشتہ آ کر جہاں اور بہت ساری باتیں لکھتا ہے وہاں یہ بھی لکھ جاتا ہے کہ اس بندے نے دنیا میں کتنی سانسیں لینی ہیں. تو جب وہ سانس ختم ہو گئی بندہ نہ 1 سیکنڈ اس سے پہلے مرے گا نہ 1 سیکنڈ بعد میں مرے گا. جس وقت پہ اللہ نے وقت اس کا مقرر کر دیا اسی پہ ہی وہ ختم ہو جائے گا. یہی اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی وہ مدت اور وہ وعدہ جس وقت ان کو موت آنی ہے وہ ٹائم آ جائے گا لا يستأخرون ساعة، ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. ولا يستقدمون، اور نہ ہی ایک گھڑی آگے جا سکیں گے. 1 سیکنڈ کی بھی مہلت کوئی نہیں دے گا جب سانس پورے ہو گئے. اور یاد رکھ لیں آپ کے بھی اور میرے بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کے سانس گنے جا چکے ہیں. یہ ڈیسائیڈنگ پہلے ہو چکی ہے کہ یہ دنیا میں کتنے سانس لے گا، اس کے بعد قبر و آخرت کی طرف آ جائے گا. اور ظاہر ہے ہر روز ہم نہ جانے کتنے سانس لیتے ہیں. تو یہ سانس ان سانسوں سے روزانہ نکل رہے ہیں. معلوم ہو گیا ہر روز ہماری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اچھا انسان وہ ہے، دانشور اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اس خفیف اور چھوٹی سی عمر میں جو چند سانسیں گزارنے کے لیے دنیا میں ہم آئے اس زندگی کو اپنے رب اور رب کے رسول کی فرما برداری میں گزار دے، وہ بڑا دانشور انسان ہے.
اور جو اللہ رسول کی نافرمانی پہ زندگی گزار رہا ہے اس جیسا احمق اور کوئی نہیں ہے کہ وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، کچھ تو شرم و حیا کرے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی علماء نے اخذ کیا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ اپنی موت کے ٹائم سے پہلے نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ اس کی موت کا وقت وہی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی شخص بھی اپنی موت کے وقت سے نہ پہلے جا سکتا ہے دنیا سے، نہ بعد میں رہ سکتا ہے۔ جب کسی کے سانس ختم ہوں گے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا اس کی موت کا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور اللہ کے لیے مشرک وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ان کو ناپسند ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں۔ کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ کہ کافروں کے لیے بھلائی ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، ان کے لیے آگ ہے اور وہ کفار حد سے گزرے ہوئے اور گزارے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا ہے؟ مشرکین مکہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کیا کرتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کیسے احمق و بے وقوف ہیں، کیسے بدتمیز ہیں یہ کافر۔ یجعلون للہ، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، ما یکرہون، اور اپنے لیے ان کو وہ پسند ہی نہیں ہے، کفار کو، مشرک لوگوں کو۔ فرمایا ان کی زبانیں جھوٹ کہہ رہی ہے۔ پھر وہ یہ بھی ساتھ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کفار کے لیے صرف میرا عذاب ہے، صرف دوزخ کی آگ اور دوزخ کا عذاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کافروں کا رد فرما دیا اس عقیدے میں کہ وہ کہتے تھے ہمارے لیے اللہ کے ہاں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بھلائی تمہارے لیے اے کافرو، اے بے ایمانو نہیں ہے، بھلائی تو مومن بندوں کے لیے ہے، بھلائی تو پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے ہے، اور تم بے ایمان ہو، کافر ہو۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان لعین نے ان لوگوں کے برے اعمال ان لوگوں کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے۔ تو آج شیطان ہی ان کا دوست ہوگا قیامت کے دن۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑا بہترین مفہوم ہے اس آیت میں، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب
مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں نے آپ سے پہلے بہت ساری قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا، ان قوموں کی تباہی اور بربادی اس طرح ہو گئی کہ شیطان ان لوگوں کو ان کے برے اعمال اچھے کر دکھاتا۔ مطلب کیا؟ وہ لوگ اپنے نبی کی نافرمانی کرتے اور شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا، تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم نے بہت اچھا کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو میرے نبی کی نافرمانی کرے یہ شیطان کا پیروکار ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور قیامت کے دن جس نے دنیاوی زندگی میں میرے رسول کی شریعت کے خلاف کیا، اس کا دوست قیامت کے دن شیطان ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب غور کریں، ہم نے اپنے آپ پر شریعت کو کتنا لاگو کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے جو کام شریعت کے خلاف ہے وہ شیطان کی پیروی کا کام ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ شریعت کا اہم ترین فریضہ اور عبادت ہے۔ نماز میں اللہ راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں مصطفیٰ کریم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ نماز کی برکت سے قبر و آخرت میں اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ اب نماز پڑھنا تو کام ہوا شریعت اور رب رسول کی رضا والا اور رب رسول کی فرما برداری والا، تو جو نماز نہ پڑھے اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اپنے محبوب رسول اللہ علیہ السلام کو ناراض کر دیا۔ راضی کون ہوگا اس سے؟ شیطان، کیونکہ یہ کام جو شیطانی ہے۔ اللہ تو ایسے کاموں سے راضی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم تو بے نمازیوں سے راضی نہیں۔ وہ تو فرما رہے ہیں بار بار نماز کی حفاظت کرو، نماز پڑھو۔ اسی طرح پردہ کرنا اللہ رسول کو بڑا پسند ہے۔ وہ عورت، وہ مرد جو عورتوں سے بچ کے رہتے ہیں اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جو اس کے برعکس کرے، بے پردگی کرے، مرد ہو کے عورتوں کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جائے، خواہ وہ پیر ہو یا کوئی اور ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں مریدنی کو پیر سے بھی پردہ فرض عین ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ اسلام سے دوری ہے کہ یہ تو میرے پیر صاحب ہیں، میرا اس سے کیا پردہ ہے۔ قرآن کہے تیرا پردہ ہے، رسول اللہ فرمائے تیرا پردہ ہے، اور تیری گندی عقل کہے یہ میرے پیر ہیں، تو تیری عقل کو کوئی نہیں مانے گا، رب رسول کی بات کو مانا جائے گا۔ خدا را اپنے پیر سے بھی مریدنی کا پردہ فرض ہے۔ سنیو، جاگو، تمہارے اندر ایسی غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ معاذ اللہ یہاں ایسے ڈنڈے پیر پیدا ہو گئے جو صرف بے پردگی نہیں، عورتوں سے اپنی پنڈلیاں تک دبواتے ہیں۔ ایسے ملعون پیر پیدا ہو گئے۔ اسلام میں اس طرح کی بے حیائی، اس طرح کی فحاشی اور اس طرح کی غلط قسم کی تبلیغ اور اس طرح کی پیری مریدی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
جو پیر آپ سے پردہ نہیں کرتا، آپ پر فرض ہے اس سے دور بھاگ جائیں۔ وہ پیر شیطانی پیر ہے، وہ پیر جو عورتوں سے اپنے پاؤں، ہاتھ، بازو اور پاؤں دبواتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطانی پیر ہے۔ اسلام میں ایسے پیروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں پیر و مرشد وہ ہو سکتا ہے جس کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر کام صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جلوت سے خلوت اور خلوت سے جلوت تک مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کے عین مطابق ہو۔ جن عورتوں کے سامنے جانا، بے پردگی کرنا حرام ہے، ان عورتوں کے جسموں کو ہاتھ لگانا کہاں حلال ہوگا؟ یا ان عورتوں کے ہاتھ اپنے جسم پہ لگوانا اور ان سے دبوانا یہ کہاں حلال ہوگا؟ سری یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھ لیں، ہر وہ پیر جو اپنی مریدنیوں میں جا کے شیطنت پھیلاتا ہے، اس پیر سے دور بھاگنا آپ پہ فرض عین ہے۔ اس بے حس انسان کو، اس بے لگام انسان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں۔ مرد کا تعلق صرف مردوں تک ہوتا ہے، اور تمہیں وہ کیا کرنے آتا ہے؟ جو اسلام کی اجازت نہ ہو، کسی انسان کے کہنے کی وجہ سے اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ خدارا یہ بہت بڑی لا علمی ہے لوگوں میں، شرم و حیا نہیں آتی لوگوں کو۔ نوجوان بیٹیاں ہیں، نوجوان بہنیں ہیں، بیوی نوجوان ہے، یہ بے حس بن کے باہر بیٹھا ہے، وہ اندر پیر صاحب سے فیض لے رہی ہے۔ ہم کیا کہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس فیض کو، سوائے اس کے کہ یہ شیطانی فیض ہے، یہ فیض دینے والا شیطان ہے، یہ خود جہنمیوں والے کام کر رہا ہے۔ جو اس کے ساتھ وعیت میں آئیں گے گویا وہ بھی حرام کام کے مرتکب اور جہنم میں لے جانے والے کاموں کے ارتکاب کرنے والے کہلائیں گے۔ کس اسلام نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح کے بے حسوں کے پاس جائے، ایسے ڈنڈے پیروں کے پاس جائے، نقش لینے، دم کروانے کہ جو آپ سے پردہ نہیں کرتا؟ کس اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کسی پیر کا مرید بننا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے نا۔ کوئی پیر کا مرید نہ بھی بنے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کوئی گناہگار تھوڑی ہوتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جب ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا وہ مقلد ہے تو روحانیت میں جو بیعت برکت ہوتی ہے، اس کے نہ کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے کام کرنا کہ اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہو اس کام پر، یا کسی بندے کے کہنے سے جائز نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، بے پردگی اسلام کو انتہائی معیوب ہے، اسلام اس کو معیوب سمجھتا ہے۔ اسلام بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے وہاں فحاشی جنم لیتی ہے، وہاں بے حیائی جنم لیتی ہے۔ اور اسلام فحاشی، بے حیائی اور عریانی کو روکنے کا نام ہے۔ فحاشی، بے حیائی، عریانی پھیلانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ نظریہ رکھا ہے وہ غلط لوگ ہیں، ان سے بچ جائیں۔
کسی پیر کے ہاتھ میں عورت کو ہاتھ دینے کی اجازت نہیں، کسی پیر کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں دبانے کی عورت کو اجازت نہیں، کسی پیر کے سامنے بے پردہ جانے کی عورت کو اجازت نہیں۔ خدا کا خوف کریں، اسلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اور آپ نے کیسے بے لگاموں کو اپنا پیر بنا لیا، بے حصوں کو اپنا پیر بنا ڈالا، جن کو خود شریعت کا لحاظ نہیں، وہ آپ کا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشد یرشد ارشاد فہو مرشد، مرشد ہوتا کون ہے؟ جو آپ کی شریعت میں رہنمائی کرے، جو آپ کو شریعت پر چلائے، جو آپ کو شریعت سمجھائے، جو آپ کو شریعت پہ چلنے کا ذہن دے۔ یہ کیسے مرشد آ گئے جو خود بھی جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں اور اپنی مریدنی اور مریدوں کو بھی جہنم والے کاموں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ خدا را ایسے لوگوں سے بچ جائیے۔ میں خود سنی ہوں، یا رسول اللہ کہنے والا سنی، میں بیعت برکت کا قائل ہوں، لیکن وہ بیعت برکت جو شریعت کی روشنی میں جائز ہو۔ 100 میں سے 1 یا 2 بندہ ٹھیک رہ گیا ہے پیروں میں سے، اکثر نے شریعت کو توڑنا شروع کر دیا، اور جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کو توڑے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ہمارا پیر نہیں ہو سکتا، اس کے پاس جانا آنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ کیسا پیر ہے جس کی شکل یہودیوں جیسی ہے، تازہ کلین شیف کرا کے عورتوں میں جا کے گھستا ہے، یہ پیر نہیں، یہ شیطان ہے۔ یہ آپ کو جنت کے راستے پہ نہیں، جہنم کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو شریعت میں کوئی ایک کام بھی غلط کرے، بندہ اس کا مرید نہیں ہو سکتا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو جس نے شکل یہودیوں جیسی بنا رکھی ہے، داڑھی کو منڈا کے آتا ہے یا کلین شیف کر کے اپنی مریدنیوں میں اپنا بتھاڑ اٹھا کے جاتا ہے، یہ فاسق و فاجر ہے۔ ایسے لوگوں سے دور بھاگنا فرض عین ہے مسلمانوں پر۔ بھنگ شراب یہ پئیں اور کہیں ہم پیر ہیں، نماز کے قریب نہ جائیں اور کہیں ہم پیر ہیں، اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں اور کہیں ہم پیر ہیں، ان لوگوں کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ خدا را ایسے ڈنڈے پیروں سے بچ جائیے، اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیے کہ ایسے لوگ دین اسلام میں پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو گھروں میں داخل کرنا گناہ ہے۔ جو کمرے میں بیٹھ کر علیحدگی میں عورتوں کو بلا بلا کے شیطانی فیض جاری کرے، جس نے اس کو اپنے کمرے میں بٹھایا وہ بھی برابر کا حرام میں شریک ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ برے کام ان کو اچھے کر دکھائے شیطان نے۔ آج ان شیطانوں کو یہ برے کام اچھے لگتے ہیں، تبھی تو کر رہے ہیں۔ اسلام میں ان کاموں کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ جو شیطان کی اتباع کرے گا، یہ سارے کام شیطانی ہیں، جن کی میں نے پیری مریدی کے اندر آپ کو تھوڑی سی جھلک پیش کی ہے، یہ سارے کام شیطانی ہیں جو آج کل اکثر ڈنڈے پیروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو شیطانی کام کرے وہ دوست بھی شیطان کا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمْ۔ اللہ تو اس سے ناراض ہے جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کو ہمت دے،
عقل اور ہدایت دے کہ اللہ ایسے بے لگام اللہ تعالی ایسے بے لگام پیروں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ایسے بے حیا پیروں کو ہدایت دے کہ جو عورتوں میں گھس جاتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کے معاذ اللہ شیطانی فیض جاری کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ عوام اہل سنت کو بھی ہدایت دے، اللہ مسلمانوں کے حال پہ خصوصی رحم فرمائے کہ اس طرح کے گندے کاموں سے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو جائیں اور آقا کریم کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔